آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے, ہم یہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایکسیلنس کے ساتھ چلے گا, لیکن شرط ہے ایکسیلنس اور ظاہر ہے کمپیٹنس, یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ایکسیلنس میں کوالٹی بھی آتی ہے. جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اسٹیبلش کروں گا. سکوپ بنانے والا اللہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا فلانی چیز کا سکوپ نہیں, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود اٹ, بیکاز سکوپ اللہ کی طرف. یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا سکوپ اللہ بنا رہا ہے کہ ہم نے اسے اسٹیبلش کرایا وہاں. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے فیوجیٹیو بن کے بھاگ گئے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا غلطی سے, سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے, مکہ مارا, وہ بندہ قتل ہو گیا ان سے. تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ جو فرعون ہے وہ تو مجھے پنش کرے گا, تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور جب وہ بھاگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, زیرو, اور وہ پہنچے مدین کے علاقے میں. وہ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ دو لڑکیاں تھیں, وہ اپنی بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی. ان سے کنورسیشن ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. امیجن ایک بندہ پریشان ہے, فیوجیٹیو ہے, بھاگا ہوا ہے, اس کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے, بجائے کہ ڈپریس ہونے کے وہ نیکی کا عمل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں. بڑا خوش ہوئی وہ لڑکیاں, انہوں نے پانی پلایا. اور اس کے بعد جب انہوں نے شکریہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ, آپ بہت بھلے انسان ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. نہیں, ہی وینٹ الون, سائڈ پر ہوئے اور سائڈ پہ جا کے اللہ سے خود دعا کی. اور وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے میرے رب میں طلبگار ہوں تیری طرف سے, جو بھی خیر آئے میں اس کا فقیر ہوں. اور تفسیر میں آتا ہے, ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا, موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی ملا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا. کیونکہ ایک ایکٹ آف گڈنس تھا, دیکھ لیں ایک ایکٹ آف گڈنس, ایکسیلنس پہ جا کے انہوں نے مدد کی ان خواتین کی, اللہ کو پسند آیا, اور اس ایکٹ آف گڈنس کا وسیلہ بنایا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. دیکھیں اللہ سے خود مانگا کریں. یہ بات ٹھیک ہے آپ دوسروں کو کہیں میرے لیے دعا کریں, لیکن خود جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں, میری مدد فرما دیجیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے, اور یہ لیسنز اگر ہم سیکھ لیں اسی ایج میں جو گروتھ کی ایج ہے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. یوسف علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے کہ دو لوگ تھے, ان کی ڈریم انٹرپریٹیشن کی, اور پھر وہ دونوں کو رہائی مل گئی جیل سے, جیل کا واقعہ ہے. تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر, ان میں سے ایک جو ہے نا بادشاہ کا درباری تھا, اسے کہا جاؤ بادشاہ کو جا کر میری صفائی پیش کرو کہ میں برا نہیں ہوں, یا میں نے یہ عمل نہیں کیا, اور میں غلط جو ہے ناانصافی سے جیل میں ہوں. آپ کو پتہ ہے جب وہ شخص وہاں گیا تو وہ بھول گیا, اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے بادشاہ سے کرنی ہے. اور روایات میں آتا ہے, اس پہ تھوڑا اختلاف ہے لیکن چلیں, روایات میں آتا ہے کہ 7 سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اور یہ کس لیے تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ یوسف relied on that person, did not make dua to us. دیکھیں جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہے نا, پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ڈیٹیچ ہو کے صرف مجھ سے مانگے, اور یہ صرف مجھ پہ ریلائی کرے. اور یہی عین توحید ہے کہ ریلائنس اللہ پہ ہے. کوئی بھی انسان مجھے رزق نہیں دے سکتا ہے, سکسیس نہیں دے سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے کسی انسان پہ ریلائنس کی, ایک ہے شکریہ ادا کرنا, وہ بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا. دیٹ از فائن. کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا, اس کا شکریہ بالکل کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے, اس سے لرن کرنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, لیکن ریلائنس صرف اللہ پہ ہے. اور اگر اللہ پہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دے گا. اور جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ہمارا دل بھی ٹوٹے گا, ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹیں گی, اور وہ بار بار اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے ہمیں کہ آ جاؤ میرے پہ ریلائی کرو, میں تمہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا. تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا, ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز بار بار ٹوٹتی ہیں.
اس سے ڈپریس نہیں ہونا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پہ ریلائی کرو، کم بیک ٹو می. تو یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے